کبھی کبھار ایسا وقت آتا ہے بہت سی بہنیں پریشان ہوتی ہیں، اپنی پوری سچائی اور محبت کے ساتھ نبھاتی ہیں، لیکن ان کو جواب ویسا نہیں ملتا جس کی وہ حقدار ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں وہ پھر بھی ہار نہیں مانتی اور دعائیں کرتی ہیں اور اللہ کا سہارا لیتی ہیں۔ اگر شوہر کی توجہ کم ہو گئی ہے یا وہ آپ کی بات سننا چھوڑ چکا ہے تو آج کا یہ قرآنی وظیفہ آپ کے لیے ہی ہے۔ یہ نہ جادو ہے نہ ٹوٹکا، بلکہ قرآن و سنت سے لیا گیا عمل ہے جو محبت کو اللہ کی رضا سے واپس لاتا ہے۔ شوہر کی محبت واپس لانی ہے، یہ قرآنی وظیفہ ان کا دل بدل دے گا، آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ بے شک اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ یہ عمل صرف حلال رشتے، شادی شدہ نکاح کے لیے ہے۔ دل میں کسی کے لیے بد دعا یا نفرت نہ رکھیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی ہوتی ہے، گھر سنبھالا ہو، بچوں کی پرورش کی ہو، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہی شخص ہم سے دور ہو جائے، دل ٹوٹتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر میں نے کمی کی تھی، کہاں کی تھی؟ تو یاد رکھیں، دلوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو پل بھر میں نفرت کو محبت میں بدل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک سچا دل، پکی نیت اور دعا کا سہارا چاہیے۔ اور آج کا یہ وظیفہ اسی دعا کا ایک حصہ ہے۔ زندگی کے کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں، ہر طرف اندھیرا دکھائی دیتا ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی راستہ ہی نہیں بچا، ہر دعا بے اثر، ہر کوشش بیکار، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اس کے سامنے ٹوٹ کر گرتا ہے وہ اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بس شرط صرف اتنی ہے کہ دل سچا ہو، نیت صاف ہو اور یقین پورا ہو، کیونکہ جب دل کا رابطہ اللہ سے ہو تو آنسوؤں سے دعا اٹھتی ہے، تو عرش مولا تک اس کی گونج پہنچتی ہے۔ تو اس لیے صبر کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کے لیے ہے۔ یقین کریں یہ وظیفہ آپ کی زندگی بدل دے گا، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی انشاءاللہ۔ میری دعا ہے آپ کے لیے، یہ ویڈیو آپ کے دل کو بھی چھوئے گی اور آپ کی زندگی میں محبت، سکون اور ایک نیا سکون لے کر آئے گی انشاءاللہ۔ کو آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو یہ ویڈیو کسی ایک سے ضرور شیئر کریں، کیونکہ کہتے ہیں جو بانٹو وہی ملتا ہے۔ اگر آپ کسی کی زندگی میں آسانی لانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی زندگی میں بھی اللہ پاک آسانی لائیں گے۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی سب سے بڑی دولت ہوتے ہیں، ہم چاہے کتنا بھی کامیاب کیوں نہ ہو جائیں، اگر ہمارے پاس محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو کامیابی بھی ادھوری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاندان، دوست، والدین، بہن بھائی اور شریک حیات جیسے رشتے دیے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں، لیکن افسوس آج کے دور میں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، انا آڑے آ جاتی ہے اور محبت دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے، رشتے شیشے کی طرح ہوتے ہیں، ٹوٹ جائیں تو جوڑ تو سکتے ہیں مگر نشان رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے الفاظ، رویے اور لہجے میں نرمی رکھیں۔ جب آپ کسی کو اہمیت دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اہمیت دیتا ہے۔ جو محبت یک طرفہ ہو وہ زیادہ نہیں چلتی۔ میری پیاری بہنوں، محبت عمل سے بھی دکھتی ہے اور الفاظ سے بھی ضرور کہا کریں۔ ایک چھوٹا سا پیار بھرا جملہ کہ آپ کی وجہ سے میری زندگی آسان ہے تو اس کا اثر پورا دن دل میں رہتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گیسچرز بڑے بڑے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہوں گی کہ شکر گزاری کریں، شکایت کم، شکر زیادہ کریں۔ وقت دیں ایک دوسرے کو، دل سے بات سنیں ان کی، دعاؤں میں یاد رکھیں، رشتے دل سے جڑتے صرف زبان سے نہیں۔ غلطی مان لیں، کبھی کبھی جیتنے کے لیے ہارنا پڑتا ہے۔ دوستوں، رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں پانی بھی چاہیے اور خیال بھی۔ محبت صرف لفظوں سے نہیں بلکہ رویے سے بڑھتی ہے۔ جب ایک عورت کو سسرال میں مشکل وقت آتا ہے تو شوہر کا ساتھ اور محبت ہی وہ چیز ہوتی ہے جو بیوی کی ہمت دیتی ہے۔ ایک عورت کی زندگی میں شوہر کی محبت سب سے قیمتی سہارا ہوتی ہے، لیکن یہ محبت تب اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے جب شوہر نہ صرف بیوی کا خیال رکھتا ہے بلکہ سسرال کے دباؤ اور غلط باتوں کے آگے ڈٹ کر بیوی کا ساتھ دیتا ہے۔ سچی محبت وہ ہے جو بیوی کی عزت کو اپنی عزت سمجھے، اس کے آنسوؤں کو اپنی تکلیف سمجھے اور سسرال کے سامنے بھی اس کا وقار قائم رکھے۔ ایسا شوہر بیوی کے لیے صرف ایک ہمسفر نہیں بلکہ ایک محافظ اور سب سے قریبی دوست ہوتا ہے۔ شادی ایک ایسا رشتہ ہے جو صرف الفاظ یا وعدوں سے نہیں بلکہ دلوں کی گہری الفت اور محبت سے مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا وقت آتا ہے
بہت سی بہنیں پریشان ہوتی ہیں، اپنی پوری سچائی اور محبت کے ساتھ نبھاتی ہیں، لیکن ان کو جواب ویسا نہیں ملتا جس کی وہ حقدار ہوتی ہیں۔ ہے جو صرف الفاظ یا وعدوں سے نہیں بلکہ دلوں کی گہری الفت اور محبت سے مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا وقت آتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان دوریاں اور غلط فہمیاں بڑھنے لگتی ہیں۔ ایسے میں دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی قرآنی آیت مل جائے جو دلوں کو جوڑ کے اور محبت پھر سے بڑھ جائے۔ تو میری بہنوں، ایسے میں یہ وظیفہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ آج میں آپ کو قرآن کی ایک ایسی آیت کا وظیفہ بتاؤں گی جو آپ کے دلوں کو جوڑنے والی ہے اور جس کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھتی ہے۔ آیت میں اسکرین پر لگا دیتی ہوں تاکہ آپ اسکرین شاٹ لے کر آسانی سے وظیفہ کر سکیں۔ ترجمہ پڑھ دیتی ہوں۔ کتنا پیارا ترجمہ ہے۔ اور اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر تم زمین میں سب کچھ خرچ کر دو یا سب کچھ خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے، لیکن اللہ ہی نے ان کے درمیان محبت ڈال دی۔ بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب وظیفہ کرنے کا طریقہ نوٹ فرما لیں۔ نماز عشاء کے بعد باوضو بیٹھیں، کیونکہ ہم عورتوں کو پورا دن کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے۔ ہم گھر سنبھالنا، بچوں کی دیکھ بھال، سکون کا ٹائم یہی ہوتا ہے کہ رات کے بعد سب سو جائیں، عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت آرام سے بیٹھ کر اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور 41 بار یہ آیت پڑھیں، اور پھر آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ساتھ ساتھ استغفار کی تسبیح بھی ضرور پڑھیں، اور دل میں اپنی بیوی یا بیوی ہے تو شوہر کا تصور لا کر اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما۔ اس عمل کو 21 دن تک لگاتار کریں۔ انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے میاں بیوی کے دلوں میں محبت اور سکون پیدا ہوگا۔ یاد رکھیں، محبت اور الفت اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب ہم قرآن سے جڑ جاتے ہیں اور قرآن کو اپنا وسیلہ بناتے ہوئے اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی خوشیوں اور محبت سے بھری رہے تو اس آیت کا وظیفہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کے رشتے کو سکون، رحمت اور محبت سے بھر دے، آمین۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ وظیفہ آپ کے لیے اثر رکھے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو کسی ایک کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر کسی کی بھی بھلائی آپ کی وجہ سے ہو جائے گی تو اللہ پاک آپ کے لیے خود بخود آسانی پیدا کر دیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔